وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف برۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شعراء درس کا نمبر ہے 17-14، آیت نمبر 72 سے 74. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 72. قال هل يسمعونكم اذ تدعون. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ کیا یہ جو تمہارے معبود ہیں یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں یہ کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے اسی آیت کے بارے میں گزشتہ سبق میں بھی، اور ابھی وہ بات چیت جاری ہے. ایک بات دیکھیں، نوٹ کر لیں. ہم، آپ کو میں نے عرض کیا ہے، قوم ابراہیم کی مانند ہے. تمام مشرکانہ صفات ہم میں پائی جاتی ہیں، کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ صفات ہم میں پائی جاتی ہیں. اور لیکن اب یہ ہے نا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم غور و فکر سے کام لیں. دیکھیں، انسان فائدہ دینے والی چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کی حرص کرتا ہے، اور جو نقصان، دنیا کا جو نقصان ہے اس سے ہم بچتے ہیں، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مطلب مختصر بات ہے. اب دنیا ہمارے خیال میں، یا دنیا والے، بعض دنیا والے ہمارے لیے بہتر ہیں اور ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یا پیسہ اگر ہم زیادہ حاصل کر لیں. عام طور پہ یہ خیال پایا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اقتدار، عزت، اقتدار، شہرت، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت، عزت اور شہرت. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں اس کو، اب یعنی اس کا تجزیہ کریں کہ آیا واقعی اللہ کے مقابلے میں اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی چیز آپ کو فائدہ دینے پر قدرت رکھتی ہے؟ اس بات پہ آپ سوچیں. قرآن کی ایک آیت ہے، بہت اہم ہے، اور ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اے انسان، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر کوئی فائدہ دینا چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، اصل میں تو ہم ایک اندھے، بہرے اور گونگے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد نے حقیقت نہیں بتائی، وہ خود دھوکے میں تھے۔ ہمیں بھی، یعنی ہم ایک دھوکے والے ماحول میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، اور ہمیں بھی ظاہر کا دھوکہ لگ گیا۔ آپ دیکھ لیں جو نوجوان نسل ہے اس کا مدعا ظاہر ہے۔ بچہ جب تھوڑا سا مطلب سیکنڈ ایئر میں چلا جاتا ہے یا تو وہ دیکھتا ہے کہ اسکوپ کے پیچھے پھرتا ہے، کون سی ڈگری لوں۔ والدین بھی اس کے ساتھ مشورے میں شامل ہوتے ہیں، بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ، اور بس پھر پیسوں کی ایک لڑی لگ جائے گی۔ 50 مریض ہیں مثال کے طور پہ، 1000 روپے فیس ہے، تو 50,000 روپے ایک شام کو مل جائیں گے آپ کو۔ وہ سمجھاتا ہے، باپ سمجھاتا ہے، بیٹا قائل ہو جاتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، پھر بن جاتا ہے، اور پھر چل سو چل۔ دیکھیں، ہم سب دنیا دار ہیں، طالب دنیا ہیں۔ اس بات کو تھوڑا سا میں آہستگی سے کروں، ہم سب کیا ہیں؟ دنیا دار، طالب دنیا، اور طالب مولا ہم میں کوئی نہیں ہے، اللہ کا طالب، اللہ کی رضاؤں کا طالب۔ اور یہ بہت بڑی نعمت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کر لینا، اس سے بڑی نعمت کو، یہ نعمت ہے آپ کا خالق آپ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں، باقی مخلوقات تو مجبور ہیں، ان سے ناراضگی یا راضی کا کوئی تصور نہیں ہے نا، کیونکہ مجبور محض ہے۔ اب فرشتے ہیں، وہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن راضی ناراضگی کا کوئی اس میں تصور نہیں ہے۔ وَلَنَا وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ایک مقام معلوم، فرشتے کہتے ہیں ہمارے ایک معلوم مقام ہے، اس سے ہم نہ آگے نہ پیچھے۔ تو اللہ کو کی رضا کا فرشتوں میں تصور نہیں ہے، بس لیکن اللہ کی رضا میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ نافرمانی کر نہیں سکتے، ہم کر سکتے ہیں۔ ہم انسان جو ہے نافرمانی کی قدرت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، اختیار دیا ہے، اور اس کو مجبور نہیں کیا اطاعت پر۔ اور اس کی جو یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ہماری معراج، ہماری کامیابی، ہماری نجات اطاعت میں ہے، نافرمانی میں نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ اس وقت ہم سب اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہیں، اور جو سب سے بڑا جرم ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں۔ ہماری نیت اللہ نہیں ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، دنیا ہے۔ ہم دنیا کے مفادات کے حساب سے سوچتے ہیں۔ کوئی بھی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا، تو آپ سوچیں گے کہ بھئی اس کا کیا مفاد ہے۔ ایک واقعہ کبھی کبھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہم یہ درس لے کے جاتے تھے کیبل والوں کے پاس، دو چار سال ہم نے یہ پریکٹس کی تھی، سارے پاکستان میں ہم گھومتے تھے اور درس دیتے تھے کیبل والوں کو۔ تو میرا بھتیجا میرے ساتھ تھا، تو غالباً شیخو پورہ تھا یا کوئی اور جگہ تھی، پنجاب کا کوئی وہ تھا، کیبل والا تھا۔ وہاں ہم گئے، بیٹھے، وہاں ان کے کیبل کا مالک بھی تھا، دوست بھی تھے، سارے ہم نے کہا کہ بھئی یہ درس ہیں ریکارڈڈ، اس کو چلاؤ، ہم تمہیں مفت دیں گے، اور ہم مردان سے آئے ہیں، اور یہ وہ نا، وہ کہنے لگے تمہارا کیا فائدہ اس میں، تم ہمیں مفت درس دے رہے ہو تو تمہارا کیا اس میں مفاد کیا ہے؟ یعنی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کہتے تھے تمہارا تو ضرور اس میں کوئی وہ، یعنی وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ میں ویسے ہی آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اب یہ ہے نا کہ ہم آخرت کے فائدے سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔
اور دنیا میں اگر آپ کی نیت آخرت بن گئی تو ہر کام جو کریں گے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ من احب للہ ابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، حدیث ہے۔ جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، بغض رکھا اللہ کے واسطے، دیا اللہ کے واسطے، روکا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اللہ تو دیکھیں مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، ہم لوگ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دین کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ہم سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ دیکھیں ایک عام بات میں کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگ اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہم نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اب ظاہر ہی ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا ہے، مقصود ہے۔ تو یہ ہے نا کہ مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم یعنی ظاہری کے لیے زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ یہ میں آج کل کی بات کر رہا ہوں، قوم ابراہیم تو گئی، ختم ہو گئی، انہوں نے پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا، اپنے ہی باطل معبودوں کی پرستش پر اصرار کیا، پیغمبر ان سے چلے گئے، اور وہ اس قوم کا اب نام و نشان نہیں ہے، ہمارا بھی نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور اللہ کے ہاں ہمیں نافرمان لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ آپ اللہ کا جو لکھا ہوا ہے یہ مٹا سکتے ہیں، آپ کے پاس مہلت ہے، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور باز آ جائیں نافرمانی سے۔ دیکھیں بات ساری جو ہے نافرمانی کی ہے یا فرما برداری کی ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب ان کو کہا ان کے رب نے کہ اے ابراہیم سر جھکا دو، انہوں نے کہا میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے سامنے۔ ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ جو سجدہ مطلوب ہے، وہ سجدہ اطاعت، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ ٹکرے مارتے رہے نا، میں تو ٹکرے ہی کہوں گا۔ یعنی آپ جو حقیقی سجدہ ہے اور وہ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بضد ہیں کہ وہ سجدہ اطاعت کا وہ میں نے نہیں کرنا، ہاں میں ٹکرے مارتا رہوں گا۔ بعض اوقات کڑوے الفاظ کہنے پڑ جاتے ہیں، تلخ، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم ٹکرے مار رہے ہیں، دین سے واقف نہیں ہے، دل ہمارا آباد ہے دنیا کی یاد سے، حب دنیا ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا، آپ کا جو طرز حیات ہے وہ ظاہری مفادات پر مشتمل ہے، ہر چیز میں آپ اپنے ظاہری مفاد کو دیکھتے ہیں، ظاہری کوئی مفاد نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ وہ کام نہیں کرتے۔ وہ اقدار، وہ اخلاق جو قرآن کے ہیں، جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، وہ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تو بہرحال دیکھیں، حق معبود جو ہے وہ ہماری سنے گا بھی اور سنتا بھی ہے۔ دیکھیں ہماری ظاہری زندگی کا تو اس نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جو بھی ہوگی، جو ہمیں حاصل ہونا ہے یا نہیں ہونا، وہ لکھا ہوا ہے، اس کے لیے زیادہ آپ کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تقدیر ہے، وہ لکھ دی گئی ہے۔ لیکن جو چیز نہیں لکھی گئی وہ آخرت ہے، اس کے لیے آپ نے ارادہ کرنا ہے، پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ آخرت کے لیے تم نے ارادہ کرنا ہے،
ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها فاولئک کان سعیہم مشکورا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، ان لوگوں کی کوشش کو میں قدر کروں گا۔ ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہمارا ارادہ دنیا کا ہے۔ دیکھیں یہ مرض ہے ہمارے دل میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، اور وہ پھر آئے دن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ دنیا کی محبت ایسی چیز ہے کہ آئے دن یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن دو خواہشات اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں، مال، عمر اور مال۔ ابھی بھی میں ایسے بوڑھوں کو دیکھتا ہوں 70 سال، 75 سال، 80 سال، بس وہ دنیا ہی کی پکار ہے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ کچھ سوچو، دنیا کے لیے سوچو۔ اور وہ پھر اسی سوچ میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بزرگ چلے گئے دنیا ہی کو پکارتے پکارتے، اور ہم بھی دنیا کو، ظاہر کو پکار رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارے دلوں میں اللہ نہیں ہے، دنیا ہے۔ تبھی تو آپ دنیا دنیا دنیا، دولت، دنیا، عزت، شہرت، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو دیکھیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو حق معبود جو ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، حق معبود وہ ذات سننے والی ہے۔ جب ہم ہمیں پکاریں، اس وقت تو ہم اس سے چونکہ بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رب سے جب آپ رابطے میں ہو جائیں تو وہ بس پھر وہ یعنی جب ربط مضبوط ہو جائے، لائن پھر مضبوط ہو جاتی ہے۔ نالوں کا جواب آتا ہے، وہ ایک کوئی شعر بھی ہے نا، کہ وہ پھر جواب ملتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو درجہ قبولیت عطا کروں گا۔ ہماری پکار تو دنیا کی ہے، اگر ہم اللہ کو پکارتے بھی ہیں کسی طریقے سے تو دنیا کے لیے پکارتے ہیں، اللہ دنیا چاہیے، زیادہ پیسہ دے، بہت سارے دے پیسے۔ ظاہر و باطن آپ کی پکار دنیا کی ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری دنیا کی خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں۔ بیٹے دے دے، شادی کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، پیسہ دے، کاروبار میں برکت دے، اونچا عہدہ دے دے، یہ دوسری میں گریڈ 22 میں ہوں، گریڈ 26 دے دے، ساری پکاریں دنیا کی ہیں۔ اچھا، اب اس میں او ینفعونکم او یضرون پہ آپ سوچیں کہ کیا یہ باطل جن کو آپ پکار رہے ہیں، یہ ہم ابراہیم علیہ السلام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ کے امتیو، تم جن کو پکار رہے ہو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اے امت محمدیہ، زبانی طور پہ جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہو، جن پر تمہیں تکیہ ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنا جائیداد، اپنا عہدہ، تو کیا یہ مصیبت کے وقت تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو؟ یا کوئی نقصان تمہیں پہنچا سکتی ہے؟ یعنی طاقت رکھتی ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ خیر آگے چلتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا کہا کذالک یفعلون، تو قوم ابراہیم نے کیا کہا؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہم تو آباء و اجداد کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، وہ بھی بتوں کو پوجتے تھے۔ آج ہم مسلمان، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، نہ دین کا، نہ اسلام کا، نہ قرآن کا، نہ پیغمبر کا، نہ اللہ کی توحید کا، بس ایک ماحول ہمیں ملا ہے بت پرستی کا، دنیا کو پوج رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد بھی بتوں کو
ظاہر کو پوچھتے ہوئے آئے، ہمیں بھی انہوں نے ظاہر کا دیوانہ بنا دیا، اور ہم ظاہر ہی کے لیے زندگی گزار کر، آپ دیکھ لیں آج کا انسان، آپ دیکھ لیں 15 سال، مطلب وہ نوجوانی کی حد لگا لیں، 15 سال سے 80 سال ہو جاتے ہیں، اور یہ بس دنیا ہی کو پکارتا ہے، دنیا ہی کے۔ یہ اس بات کو تھوڑا محسوس کریں آپ۔ بہرحال اب یہ کذالک، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، یہ بڑا نقطے والا جملہ ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ سنتے بھی ہیں یا نفع بھی دے سکتے ہیں یا نقصان بھی، ہمیں نہیں معلوم۔ بل، اب یہ تھوڑا سا عربی کا جو گرامر والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، یہ بل کا جو لفظ آیا ہے یہ نفی کر دیتا ہے جو آیت نمبر 72 کی اور 73 کی، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یا اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے بل، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں سنتے ہیں یا ہمیں فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بل۔ تو یہ بل جو ہے یہ یعنی انکار ہے ان صفات کا۔ پھر وہ کہتے ہیں وجدنا اب کیوں کر رہے ہو؟ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بھئی ہمیں تو یہ ورثے میں ملا ہے بس وراثت۔ اب نائی کا بیٹا نائی ہوگا عام طور پہ، فوجی کا بیٹا فوجی بننا پسند کرتا ہے، اور موچی کا بیٹا چونکہ باپ موچی کی دکان ہے، جوتوں کی دکان ہے، لکا بندہ کاروبار ہے یا مٹھائی کا کاروبار ہے، ایسے آپ دیکھ لیں کلپ موجود ہیں۔ یہ تو ہمارے باپ دادا کی تھی، یہ جو نان خطائیوں کی دکان ہے ہمارے دادا تھے، پھر باپ آ گئے، اب ہم چلا رہے ہیں اس کاروبار کو۔ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بہت سوچ کے قابل یعنی یہ بات ہے۔ دیکھیں اگر کلیئر بات میں کروں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے پرستار ہیں، دیکھیں آپ کو معلوم ہے قادیانی کا بیٹا قادیانی ہوگا، ہندو کا بیٹا ہندو ہوگا، سکھ کا بیٹا سکھ ہوگا۔ میں بڑے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، یہ بعض اوقات جاتا ہوں نا، پاکستان میں ہندو بھی ہیں، ہمارے محلے میں بھی ہیں ہندو بھی ہیں، تو وہ ہندو کیوں ہیں؟ باپ ہندو تھے، ماحول تو سارا ظاہری مسلمانوں کا ہے لیکن ان کے باپ ہندو تھے۔ اب ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ یہ ساری تعلیمات وہ پڑھ کے بھی آئے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، یعنی ہمارے محلے میں جو ہندو رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ معبود ایک ہے، لا الہ الا اللہ کو وہ ان کا دین بھی مانتا ہے، ان کتابوں میں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن اب وہ بت پرستی تو ان کے آباء و اجداد نے شروع کی تھی، کتابوں میں تو نہیں ہے بت پرستی، ہندوؤں کی کتابوں میں بت پرستی حرام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں موجود ہیں، ان کا نام موجود ہے، لیکن وہ اپنی کتابوں کو تو نہیں پڑھتے، جیسا کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن میں تو یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ سکھوں کا میں دیکھتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ آباء و اجداد کی پیروی میں ہم ایسا سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب دیوبندی کا بیٹا جو ہے وہ دیوبندی ہوگا بنا سوچے سمجھے، بریلوی کا بیٹا بریلوی ہوگا بنا سوچے سمجھے، بچپن سے بس وہ باپ لے جاتے ہیں یہ یعنی محفلوں میں۔ اہل حدیث کا بیٹا اہل حدیث ہوگا، اس بات پہ شیعہ کا بیٹا شیعہ ہوگا، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اب علامہ اقبال کا بیٹا جو ہے وہ ان کی یعنی جو انہوں نے پیغام چھوڑا ہے وہ اس کے خلاف ہے، وہ نہیں مانتا علامہ اقبال، وہ ایک الگ بات ہے وہ اپنے باپ کی تعلیمات کو نہیں مانتا، جاوید اقبال ہے کہ کیا ہے جو بھی ہے۔ تو ہم دیکھیں آباء و اجداد کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں بنا سوچے سمجھے، آنکھیں بند کیے۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ یعنی بہرحال وہ آیت تو مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کا آج جس مسلک سے بھی تعلق ہے، یہ کیونکہ آپ کے
آبا و اجداد کا تعلق بھی اسے تھا۔ اس بات یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کی؟ مسلمان کیوں ہیں آپ؟ کہ آپ کے بعد آپ کے باپ جو ہے وہ مسلمان تھے، ہندو نہیں تھے۔ اگر وہ ہندو ہوتے، آج دیکھ لیں مسلمان 80 کروڑ، یعنی انڈیا میں تقریباً 1 ارب آبادی ہے، 20 کروڑ جو ہے آج کی تاریخ تک مسلمان ہیں، 20%، لیکن باقی تو ہندو ہیں۔ لڑکی ہندو، لڑکا ہندو، 15 سال، 16 سال، 70 سال، یعنی ہندوستان کو بنے، یعنی تو جو ہندو کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں وہ ہندو ہی ہیں۔ اس دن مودی جی جو ہے، میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، مودی جی قرآن کی بات کر رہے تھے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ ہے، لیکن وہ مانتے تو نہیں ہیں اور مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار نہیں۔ قرآن کا صرف ریفرنس دے رہے تھے مودی جی جو آج وزیر اعظم ہیں۔ تو اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یہ تو آپ کا بھی تجربہ ہوگا، اور آپ خود شاید اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ میرا تو یعنی 50 سال ہو گئے دعوت کو دیتے یا اس کو عام کرتے، لیکن لوگ اپنے موقف سے نہیں ہٹتے، بات سن لیتے ہیں اور مجھے گالی بھی نہیں دیتے، لیکن موقف ان کا اپنا ہے، وہی جو ان کا خیال ہے، جو ان کے آباء و اجداد تھے۔ اصل میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہم میں پائی جاتی ہے، وہ مسلمان ہونے کی ہے۔ ہم مسلمان حقیقی تو نہیں ہیں، روایتی طور پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں قانون الہی میں جو شخص کلمہ پڑھتا ہو، چاہے جو بھی نیت ہو، اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ لیکن بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح وہ کرتے تھے، تو ہم بھی فہم علی آثارہم یہرعون، اسی اپنے باپ کے نقش قدم پر ہم دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سوچ لیں نا، دین اسلام کے بارے میں ہم نہ کچھ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اپنی حقیقت، روح کا تو ہم سنتے ہیں کہ ایک روح ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ روح کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں آئی ہے، زندگی کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ اس پر کوئی سوچنے کے لیے، کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا دھوکے کا ہم شکار ہیں۔ میں تو آپ کو الفاظ میں بتا رہا ہوں، میں تو آپ کو یقین نہیں دلا سکتا جب تک آپ خود نہ سوچیں اس بات پر۔ تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ سوچیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعوكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون۔ یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم